इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। बच्चे खामोश रहो। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बहुत सारे उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं। हमारे जलसे के सदर क्या है, कारी फारूक साहब है, मौलाना बिस्मिल्लाह साहब है, मौलाना अब्दुल्ला साहब है, बहुत सारे उलमाए किराम हैं। इसी तरह से हाज़िरीन जलसा और अजीज़ तलबा व तालिबात, अभी अभी आप हजरात ने इन बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन अंदाज में इन तमाम बच्चों और बच्चियों ने अपने माफ़ी ज़मीर को अदा किया। बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया और उनमें से 7 तालिबात ने, 7 बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह नाज़र कुरान ख़त्म किया, मुकम्मल किया। ये मकतब की कामयाबी की अलामत है और कामयाबी की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतब क्या काम कर रहा है, इसकी झलकियाँ हमारे सामने आई। हमने अभी अच्छी तरह से सुना है, इससे हमें अंदाज हो गया कि मकतब अच्छे अंदाज से चल रहा है, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम अपना क्या है, खून पसीना एक करके क्या है, दिलों के साथ में क्या मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों और बच्चियों पर। इन बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हमने देखा है। अक़ीदा क्या है, यहाँ तालीम दी जाती है, अक़ीदे इस्लाम के बताए जाते हैं। इस्लाम नाम है 5 चीज़ों का। इस्लाम कितनी चीज़ों का नाम है? 5 चीज़ों का।
فقط کیا ہے روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا یا عمرہ کر لینا، حج کر لینا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا، تو بات درمیان میں بتلا رہا ہوں جو عقیدوں کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے بچوں کے عقائد صحیح کیے جاتے ہیں، سب سے بنیادی تعلیم ہے یہ اسلام کی، عقائد صحیح ہونا، کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد میں عقائد کے اندر 3 باتیں آتے ہیں۔ پھر پہلی چیز توحید ہے کہ ایک اللہ کو ماننا کہ اللہ کی ذات تنہا تنہا ہے، اکیلا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اسی نے پوری دنیا کو، کائنات کو اسی نے پیدا کیا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا، اس میں ذرہ برابر بھی کیا ہے دعویٰ ڈول نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اس کا نام ہے توحید۔ اور دوسری چیز آتی ہے پھر رسالت۔ رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے، کم و بیش 1,20,000، وہ تمام کے تمام برحق ہے، صحیح ہے، سچے ہیں، اس پر ہمارا بالکل مضبوط ایمان ہو، یقین ہو۔ اور آخری نبی جو آئے ہمارے اور میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو۔ تیسری چیز آتی ہے عقیدوں کے میں یوم آخرت، کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا اور یقین ہونا۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے کس نے دیکھا مرنے کے بعد کی زندگی، کس نے دیکھا قیامت، اگر کوئی زبان سے یہ کہتا ہے وہ ایمان سے نکل جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ آخرت کو ماننا ہوگا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، پھر دوبارہ بعث بعد الموت جس کو کہتے ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مکتب کے اندر، سب سے پہلے یہ تعلیم دی جاتی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جو تعلیم دی جائے جو ایمان مفصل جو بچوں کو پڑھایا جاتا، ایمان مفصل میں جو 7 چیزیں ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف یہی ہے، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کے کتابوں پر ایمان ہو، انبیاء کرام پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، اچھا برا جو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، نفع نقصان سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یوم آخرت یعنی بعث بعد الموت، اس پر بھی ایمان ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خیالات دل میں آتے وہ بات الگ ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن زبان سے اگر کوئی انکار کر دے بعث بعد الموت کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے اور زبان سے کچھ کہہ دے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہمیں، اس پر ایمان ہے ہمارا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس سے پہلے قرآن کہتا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس شخص نے دنیا کے اندر سرکشی کی، نافرمانی کی، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں، یعنی دنیا ہی زندگی کو اصل سمجھ لیا، آخرت کو بھلا دیا اور آخرت کا انکار کر دیا، قرآن اس کا انجام بتلا رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ
जहन्नम होगा। कुरान आगे कहता है वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा वइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, खड़ा होना है हमें अल्लाह के सामने, और अपने नफ्स को गुनाहों से रोका, ख्वाहिशात से, हराम ख्वाहिशात से बचाया, तो ऐसे आदमी का ठिकाना कुरान बतला रहा है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा, अरे जन्नत होगा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को क्या है, जो अकायद है इस्लाम के, उस पर क्या है साबित कदमी नसीब फरमाए मरते दम तक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे और बच्चियों ने जो बातें पेश की हैं, इनको अकायद बतलाए गए हैं, इनको सुन्नतों की तालीम दी गई है, नमाज के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, वाजिबात, अत्तहियात, सूरह फातिहा, अहादीस शरीफ, ये चीज़ें ऐसी हैं हर मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है। हर मुसलमान को नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। असल बयान यही है, जो बच्चों और बच्चियों ने हमारे सामने पेश किया है, हम उनको गौर से सुने, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की क्या हम मेहनत करें, कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को अमली ज़िंदगी बनाएं, अपनी ज़िंदगी को अमली ज़िंदगी बनाएं। असल यही है, कामयाबी का दारो मदार अमली ज़िंदगी पर है, कौली ज़िंदगी पर नहीं है। अमल होना हमारी ज़िंदगी में, अमल कुरान खुद कराए वक़ुल इमालू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ मोहम्मद, तुम लोगों से कह दो कि लोगों अमल करने वाले बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ। क्यों? इसलिए कि अनकरीब अल्लाह और अल्लाह के रसूल और ईमान वाले तुम्हारे आमाल को देखने वाले हैं। क़यामत के दिन हर एक का अपने अपने सामने आएगा। हम जो भी कर रहे हैं, छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हमारे सामने आने वाली है। 25 साल पहले हमने क्या किया हम तो यहाँ भूल जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमारे सामने छोटी सी छोटी चीज़ भी पेश कर दी जाएगी, चाहे वो ज़मीन पर की जाए या पहाड़ में की जाए या आसमान के अंदर हो या राई के दाने के बराबर हो। कुरान कह रहा है जब इंसान के सामने वो चीज़ें आ जाएंगी ना, इंसान एकदम से चीख उठेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। एकदम इंसान कहेगा कि इस किताब को क्या हो गया, न इसने छोटी चीज को छोड़ा है न बड़ी चीज को छोड़ा है, इल्ला अहसाहा, मगर अपने अंदर महफूज कर लिया, लिख लिया। हमारा एक एक अमल, हमारा एक एक फेल, हमारा एक एक कौल, हमारी एक एक बात नोट की जा रही, लिखी जा रही है। कल क़यामत के दिन हमारे सामने क्या है, सामने आने वाला है। तो ये असातिज़ा ने जो मेहनत करके हमारे बच्चों और बच्चियों को काम का और दीन के लायक बनाया, काय के लायक बनाया, दीन के लायक, इसलिए इनका एहसान मानना चाहिए हमें। बस्ती वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को और मस्जिद के जिम्मेदारान को, हमारे असातिज़ा क्या हुफ़ाज़ किराम जो मेहनत कर रहे हैं, इनका एहसान मानना चाहिए, इनकी कदर करना चाहिए, इनकी मेहनत के शान निशान इनको क्या है बदला देना चाहिए, इनको बेहतर से बेहतर तनख्वाह देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तनख्वाह देना चाहिए। क्यों?
اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کو جنت کے لائق بنا رہے ہیں، دنیا میں انسان بن کر جینے کے لائق بنا رہے ہیں، بلکہ ہمیں خود اللہ کے سامنے جواب دہی کے لائق بنا رہے ہیں۔ ہمیں جواب دینا اللہ کے سامنے کہ ہم نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی۔ اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ہم ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کل قیامت کے دن، جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 30 پارے میں، ان نعمتوں میں سے جو بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے جو اولاد ہے، ننھی منی معصوم بچے اور بچیاں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ اولاد کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں، ادھر ان سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا محنت کرتے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں، کتنے تعویذ بانی کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرواتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ بس ہمارے گھر میں اولاد آ جائے، ہماری گود بھر جائے، ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اولاد کے شکل میں۔ اب یہ جو نعمت ملی ہے، اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا شکریہ کرنے کی کیا شکل ہے؟ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کریں؟ اس کی کیا صورت ہے، کیا شکل ہے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، بچہ دیا، بچی دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، دونوں نعمت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے فقط بیٹا نعمت ہے، نہیں، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹی بھی رحمت لانے والی ہے، بیٹی برکتیں لانے والی ہے گھر میں، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ اس کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی؟ اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت کریں اور صحیح دین کی تعلیم دیں، یہ اس کا شکریہ ہے۔ ہم اپنے پہلے نمبر و پہلے درجے میں قرآن کی تعلیم دیں، ان کو دین کی تعلیم دے اپنی اولاد کو، اور ان کی دینی تربیت کرے، صحیح تربیت کرے پہلے درجے میں۔ دنیا کی تعلیم دینا منع نہیں ہے، کتنی بھی تعلیم دو، لیکن پہلے درجے میں ان کو مسلمان بناؤ، پہلے درجے میں قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو پہلے درجے میں۔ اسی بنا پر تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ میں نے جو تم کو اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو دنیا کے لائق تو بنایا، لیکن میرے لائق نہیں بنایا، اس کا کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ہم سوچتے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں، تو سوچتے کہ نہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد مر جائیں گی تو اللہ کے ہاں کیا جواب دے گی اللہ جب ان سے سوال کر لے گا۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر کیا ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جب قرآن اترا، نازل ہوا، تو سب سے پہلے جو 5 آیتیں اتری ہیں، سب سے پہلے جو 5 آیتیں اتری ہے 30 پارے کے اندر، اس میں کی جو پہلی آیت ہے اس پر ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلی جو 5 آیتیں اتری، اس میں سے پہلی آیت پر ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔
اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ بہت سے لوگ اس کو دنیا کے علوم پر اس سے کہ استدلال کرتے ہیں، نہیں، اصل تو یہاں وہ پڑھنا ہے جو بندوں کو اللہ سے ملا دے گے، وہ پڑھنا مراد ہے۔ دیکھیے ایک تھوڑی سی بات بتلاتا ہوں۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور سرکار کو نبوت ملنے سے پہلے کے مکہ اور عرب کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سرکار ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے کے، اور جب لائے تشریف تو نبوت ملنے سے پہلے کے مکے کے اور عرب کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا حالات ہے؟ تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھی، عرب والوں کے اندر، مکے والوں کے اندر تمام برائیاں، جتنی برائیاں ہیں ہر برائی ان کے اندر موجود تھی۔ شراب وہ کثرت سے پیتے تھے، جوا کھیلنا ان کا مزاج تھا، اپنی لڑکی کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، لڑکی زندہ لڑکی کو قبر میں دفن کر دیتے تھے عرب والے، مکہ والے، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے کے حالات۔ ایک دوسرے کو مار ڈالنا، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالنا ان کے بایاں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زنا عام تھا، عورت کو انہوں نے انسانیت کا مقام دیا ہی نہیں تھا، اس کا درجہ دیا ہی نہیں تھا۔ عورت کو وہ حیوان سمجھتے تھے یا تو استعمال کی چیز سمجھتے تھے، اور ہر 4 مہینے میں جوتوں کی طرح عورت کو بدل دیا کرتے تھے۔ بڑی جہالت تھی۔ جتنی برائیاں ہیں ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، اتنے بڑے سنگین برائیاں، اتنے بڑے سنگین گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک غار حرا میں اس کی قوم کے حالت پر غور فرماتے رہے کہ میری پوری انسانیت، یہ پوری میری قوم ان گناہوں میں سے، ان حالات میں سے کیسے نکلے گی۔ آپ 6 مہینے تک غور فرماتے رہے غار حرا میں۔ اس محنت کے نتیجے میں، اس محنت کے نچوڑ میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں نازل فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں، اس میں سے پہلی آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا اللہ نے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب دیکھیے آیت کیا اتری ہے؟ پڑھنے کا، پڑھنے کے بارے میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، ان سے کہا جاتا مکہ والوں سے، عرب والوں سے کہ تم شراب پینا چھوڑ دو، شراب پیتے تھے وہ لوگ، تم زنا کرنا چھوڑ دو، تم جوا کھیلنا چھوڑ دو، تم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دو۔ لیکن آیت بڑی عجیب اتری۔ آیت اتری تو کیا؟ پڑھ، دین کا علم پڑھ، دین کا علم حاصل کر۔ کیا مطلب؟ جب دین کا علم حاصل کریں گے ہم اور قرآن کا علم حاصل کریں گے، جب اللہ کی معرفت آئے گی، جب اللہ کی پہچان آئے گی، تو خود بخود یہ جتنے سارے گناہ وہ خود کیا ہے چھٹے چلے جائیں گے۔ لیکن پہلے نمبر پہ حکم دیا ہمیں کیا ہے؟ پڑھنے کا، دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ابھی سے بچہ تو چھوٹا سا ہے، نہ اس کو وضو کرنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے،
پھر اذان کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے کہ ابھی بچے کے پیدائش کے وقت سے ہی سے کیا ہے، اس کے دل کے تختی پر اللہ کے نام کے لکھنے کی محنت کی جا رہی ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ محنت کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے بچے کے دل کے تختی پر سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ اور اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے بچے کو، اے بچے تو ایسے گھر میں آیا ہے جہاں اذانیں ہوگی، جہاں مصلی ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا، جہاں سجدے ہوگے، جہاں قرآن کی کیا ہے تلاوت ہوگی۔ یہ پہلے سے بچے کو بتلایا جا رہا ہے، یعنی بچپن سے کیا ہے اسے کہ نماز کی مشق کرائی جا رہی ہے اور اللہ کے نام کی کیا ہے محنت کرائی جا رہی ہے کہ بچے کے دل کے ترتیب سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے۔ یہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو ابھی بچہ پیدا ہوا تو کون سی تعلیم دی جا رہی؟ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ اور اس میں ایک بات اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑی لمبی ہے، میری زندگی بڑی لمبی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے قرآن بتلا رہا ہے کہ جب اذان ہو گئی، جب اذان ہو جاتی اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے اور اقامت کے بعد میں تھوڑی کیا ہے پھر جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا، اس بات کا اشارہ ہے کہ اے انسان تیری اذان ہو چکی ہے اور تیری اقامت بھی ہو چکی ہے تیرے پیدا ہونے کے ساتھ ہی، اب صرف کیا ہے جنازے کا اللہ اکبر کہنا باقی ہے۔ بس اتنی زندگی ہمارے پاس میں، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، بہت زندگی ہماری لمبی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کی پوری زندگی آج ہے اور آنکھ بند ہونے کے بعد کل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے اور تیاری کرو کل کے لیے۔ تمہیں سوچنا ہے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ پوری زندگی کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ ہماری زندگی بہت بڑی زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کیا ہے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ابھی سامنے کیا ہے، ابھی دیکھو ابھی ایک بڑی رات گئی ہے، بڑی رات گزری ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو۔ اس رات میں پورے سال کے فیصلے کر دیے گئے ہیں کہ کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں اور کتنے کیا ہے انتقال ہونے والے ہیں، کس کو کتنی روزی ملنے والی ہے، یہ سب فیصلہ ہو چکا ہے 1 سال کا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو صحیح زندگی بنانا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پہلے بتلایا میں نے کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بناؤ۔ خاص طور سے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ابھی چند تھوڑی دنوں میں رمضان شریف آنے والے ہیں۔ رمضان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ روزے رکھنا ہے لیکن ذرا ڈھنگ سے رکھنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے روزے کیا ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے کہ اس میں کیا ہے فضائل رمضان میں مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ ما تقدم اور کیا ہے تلافی ما فوت، مطلب یہ ہے کہ ہم سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ کیا جو کمی وہ بھی پوری کر لیتے ہیں، اور افطاری میں پھر وہ حال ہوتا ہے کہ ہماری مغرب کی نماز بھی چلے جاتی ہے۔ روزی بھی صحیح طریقے سے رکھنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور کیا ہے زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ نے جو ہم صاحب مال جن کو بنایا ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوست ہمیں کیا ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اپنی زندگی کو سرکار کے طریقے کے مطابق بناؤ. اصل یہ ہے زندگی کا مقصد زندگی طاعت خداوندی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے. زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. یہ نہیں کہ صبح ہو رہی شام میری عمر تمام ہو رہی ہے. کتنے جوان ایسے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ رمضان آ گئے، کون سا روزہ چل رہا ہے، کون سی تراویح چل رہی ہے. غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کی زندگی خراب زندگی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے. دلوں کی بدلنے کی ضرورت ہے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ، دل بدل دے. ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے. اپنی دلوں کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز کی پابندی کی. 3 باتیں بتلائی اللہ نے اس آیت میں. قد افلح من تزکا، پہلی چیز اپنے آپ کو کیا گناہوں سے بچاؤ، تزکیہ نفس کرو، گناہوں سے بچاؤ. اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کرو. اور تیسری چیز ہے کہ نماز کا اہتمام کرو. سرکار کے طریقوں سے محبت پیدا کرو، سرکار سے سچا عشق پیدا کرو. ہماری صحابہ کی تاریخ دیکھو، ہمارے اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جس دور پہ نازاتی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. جوانوں کو ہماری تاریخ یاد نہیں ہے اسلام کی. حضرت خواجہ کی تاریخ پوچھو معلوم نہیں، غوث پاک کی تاریخ معلوم نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی تاریخ ہمارے جوان کو معلوم نہیں. ایرے غیر نتو خیری کی تاریخ پوری بتلاتے تھا ہمارا جوان. پوری اس کی کیا ہے، باپ دادا ددیال کا ہے، ننیال کا ہے، پراپرٹی کیا ہے، بچے کتنے ہیں، بیوی کتنی، سب بتا دیں گا ہمارا جوان. لیکن یہ نہیں بتائیں گا کہ ہمارے غوث پاک کب پیدا ہوئے، کون سے ہجری میں، کتنے سال کی عمر ہوئی حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. کچھ پتا نہیں اس کو. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہم ذرا سوچے تھوڑی دیر.
اپنی زندگی کو صحیح زندگی بنانے کی فکر کرے. یہ جلسے جلوس یہ مکتب کے اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح زندگی بنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اپنا چہرہ سرکار کے چہرے کے مطابق ہو, اپنی زندگی سرکار کی زندگی کے مطابق ہو. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں, سوال ہے میرا کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے. اللہ نے سرکار کو جمال عطا فرمایا تھا کہ نہیں؟ فرمایا تھا. تو پوچھتا ہوں یہ جو جمال اللہ نے دیا تھا سرکار کو, داڑھی کے ساتھ تھا کہ بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. تو کیا تم داڑھی رکھ لو گے تو کیا حسن میں کمی آ جائیں گی؟ کمی نہیں آئیں گی, بلکہ جو کمی وہ پوری ہو جائے گی. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ, میرے دل پہ چھا رہا ہے پھر کیف عاشقانہ, مجھے یاد آ رہا ہے. سرکار کا روزہ یاد آنا چاہیے. مسلمان سچا عاشق وہ ہے کہ سرکار کا آستانہ یاد آئے, سرکار کا چہرہ یاد آئے, سرکار کی سیرت یاد آئے. اگر یہ ہو گیا اور یہ عشق پیدا ہو گیا تو جگر مراد آبادی فرماتے ہیں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اگر ہم چاہتے کہ زمانے میں ہماری عزت ہو اور ہمارا ایک مقام ہو تو ہمیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا, سنتوں سے پیار کرنا ہوگا, سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. ہم خود بھی کی دین کی تعلیم سیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد دیندار ہو جائے, میری اولاد نمازی بن جائے, تو سب سے پہلے ہمیں نمازی بننا پڑے گا, ہمیں دیندار بننا پڑے گا. تب جا کے ہماری اولاد بھی, ایک ہماری ماں بہن اگر گھر کے اندر دوپٹہ باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو ضرور بچی بھی نماز پڑھے گی. باپ نماز پڑھتا ہے ضرور بچہ بھی نماز پڑھے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. طبرانی شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ہے, وہ بات کیا ہے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. طبرانی کی روایت ہے کہ جب بچوں بولنا سیکھیں تو قرآن سکھاؤ, قرآن کی تعلیم دو, قرآن پڑھاؤ. قرآن ہمارا دستور ہے, قرآن ہمارا منشور ہے, قرآن ہمیں راہ راست کی تعلیم دیتا ہے, قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, قرآن ہمیں کیا ہے قیامت تک کی چیز ہے. قرآن کو ہم کسی بھی حالت میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر چھوڑ نہیں سکتے. سب سے پہلے بچہ بولنا سیکھیں تو پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو. بہت مبارک ہے یہ جو مکتب اور یہ جلسہ, یہ کیا ہے مدرسہ جو یہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے, مکتب میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے, ان کا مقام بہت اونچا ہے, ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. ان کو سر پر بٹھاؤ. یہودیوں کے پوپ دیکھو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں لاکھوں 12 لاکھ سال کے ڈالر لیتے ہیں, ایک ایک مہینے کے لاکھ ڈالر لیتے ہیں. ان کو اچھی سے اچھی تنخواہ دو, ان کا احسان مانو, اس لیے کہ سب سے اونچی کتاب کے پڑھانے والے ہیں. یہ جو قرآن سب سے اونچی کتاب ہے. اس لیے میں نے جو آیت پیش کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قرآن نے ہمیں ایک دم وضاحت کے ساتھ میں وارننگ دی ہے. کیا وارننگ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کہہ رہا ہے
کھلے الفاظ میں وارننگ ہے، واضح طور پر وارننگ ہے قرآن کی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور چاروں طرف آج گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے شرمی عام ہے۔ اپنے اپنے گھر کا خیال کرنا ہوگا، میری اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جوان بیٹی کب سو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، جوان بیٹا کب آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں واضح طور پر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے کہہ رہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو، اپنے آپ میں کیا، ان سے بھی کیا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، ہم خود بھی کیا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں، دین اپنے زندگی میں دین کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا لغزشوں کو معاف فرما، اپنا فضل کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ رحم کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، بھائی بہن کی، دوست احباب کی، احبہ اقارب کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کو اپنے فضل سے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس میں محنت کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو بچے اور بچیوں نے پروگرام پیش کیا، اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کو مستقبل کا روشن ستارہ بنا۔ اے اللہ تمام بچوں اور بچیوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سکون بنا، تمام کو عالمہ، حافظ دین کا دائی بنا، دین کی داعیہ بنا۔ اے اللہ دین کا شہدائی بنا، تیرے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے اس میں حصہ لیا انعام دینے وغیرہ میں، ان تمام کو قبول فرما، اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد مبارک مہینہ رمضان شریف کا آنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل فرما، عافیت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل فرما، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو سب کو عطا فرما۔ آنے والے رمضان کا صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، غیروں کی محبت دلوں سے نکال دے، سرکار کی محبت اور تیری محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تیری محبت پیدا فرما، تیری معرفت عطا فرما، اپنے نور معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو روشن بنا، تیری یاد بھری زندگی نصیب فرما، تیری یادوں سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، امن و امان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اقرار پاپی ہے، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، پھر بھی تیرے رحمت کے طلبگار ہے، پھر بھی تیرے مغفرت کے خواستگار ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے،
مغفرت کی بھیک عطا فرما، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے ہاتھوں کو واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، جس کی جو ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض ادائیگی کے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ جیلوں کے اندر بے قصور مقید ہے، ظالموں نے پکڑ کے رکھا ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خوشی کا دن آنے والا ہے، اے اللہ گھر کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی بوڑھی ماں بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ان کو باعزت رہائش چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازوں کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کا شیدائی بنا، سنتوں کا عاشق بنا، قرآن سے محبت پیدا فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو پہلے درجے میں پہلے نمبر پر دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا متوقع ہیں، امیدوار ہیں، اور جن کا ہم پر حق ہے اے اللہ ان تمام کی جائز تمنا، جائز مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اسلام پر باقی رکھ، جب وقت آخر آئے کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔